کون سی باتیں وہ منواتے ہیں آپ سے جو بتائی نہیں جاتی، جو پس پردہ گیم میں ہوتی. آپ کا ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ہم سے قرضہ لو. قرضہ اس طرح لو کہ ساری عمر کبھی ہماری غلامی سے باہر نکلنے کا سوچنا بھی بند. اتنا سود کیسے دیں گے؟ اپنے عوام کی چمڑی اتار کے دو، اپنے عوام کا خون نکال کے بیچو. اور ہمارے سود پورا ایک نظام ہے. میدان اقتصاد کہاں کھڑے؟ مسلمان کہاں کھڑے؟ اور کچھ ملک جو اقتصادی طور پر مضبوط بھی ہیں وہ بھی ادھر ہی چپکے ہو. ان کو اتنا دین عزیز نہیں جتنا اقتصاد عزیز، جتنا کاروبار اور تجارت عزیز. وہ اسرائیل کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو بہرحال اس دنیا میں آپ کا کیا خیال؟ اللہ تعالیٰ کی نظریں کنہیں ڈھونڈ رہی ہیں؟ ہم سمجھتے ہوں گے ہم ہے وہ، ہم پہ نظر پڑتی ہے اللہ کی. ہم کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ ہم امام کا ویٹ کر رہے ہیں. جب تک وہ نہیں آتے، آپ نے روکا ہوا ہے نا، ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا. جبکہ اللہ کب بھیجے گا؟ جب ہمارے اندر وہ صفات پائے گا، ہمارے اندر وہ ایمان پائے گا، ہمارے اندر وہ جذبہ پائے گا، ہماری زندگی کا مقصد اللہ دیکھ لے گا کہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے، تو تب بھیجے گا. ورنہ پہلے 11 اماموں کو مار دیا، 12ویں کو کیوں بھروائے بھیج کر؟ جبکہ اسی طرح دنیا پرست لوگوں کی اکثریت نظر آ رہی ہو. اس توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے خلاصہ کیا ہے میری بات کا؟ میدان اور بھی بہت سارے. آپ یقین کریں چھوٹے لیول پر آ گئے. اپنا گھر بھی میدان جہاد ہے. گھر میں شوہر کا اپنا جہاد ہے، بیوی کا اپنا جہاد. جہاد سے مراد یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پھاڑ دیں، جہاد سے مراد جنگ ہے. گھر میں جنگ کس کے ساتھ ہے؟ گھر میں جیسا اللہ چاہتا ہے رہنا، اور میرا غصہ یا میری طبیعت اس کے برعکس جاتی ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا جہاد ہے. ہمارا سب سے خطرناک دشمن جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے، جو قدم قدم پہ کہتا ہے کہ وہ نہیں کرنا جو اللہ کہہ رہا ہے، وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہے فلاں مقام پہ غصے کو قابو میں رکھ، کہتا میری بےزتی ہو جائے گی، لوگ سر پہ چڑھ جائیں گے، میں کیوں قابو رکھوں؟ وہ ایک میدان جہاد. شوہر کے فرائض کیا ہے اور شوہر کے حقوق کیا ہے؟ بیوی کے فرائض کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے؟ اولاد کے فرائض کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے جس کے حقوق رکھے اس پر فرائض بھی عائد کیے، لیکن ہمیں حقوق یاد رہتے ہیں، اپنے فرائض یاد نہیں رہتے، پھر گڑبڑ ہوتی. اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی لمٹس ہیں ان کو ہم کراس کر جاتے ہیں. تو خود کو اللہ کی حدود میں رکھنا، چاہے گھر میں ہے، چاہے دفتر میں ہے، چاہے دکان پہ بیٹھے ہیں، جہاد ہے. اس لیے تو آپ کو حدیث سنائی تھی مثال کے طور پر کہ جو لقمہ حلال کی تلاش میں نکلتا ہے تو جب تک وہ اس کوشش میں ہوتا ہے ایسے جیسے تلوار ہاتھ میں لے کے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. بالکل اسی طرح جو اسکول جا رہے ہیں وہ بھی جہاد کر رہے ہیں. لیکن کب جہاد بنے گا؟ جب فی سبیل اللہ ہو، فی سبیل الدنیا. اس فرق کو سمجھیں. فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ ایک اور چیز سے کنیکٹڈ ہے، ایک سسٹم سے کنیکٹڈ ہے جو سسٹم مجھے اللہ نے دیا. میرا ہر کام اس نقطے کی طرف جانے کے لیے جس نقطے پہ اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، ہر کام میرا. تو پھر ہر کام جہاد ہے. ورنہ اگر اللہ کے لیے خالص نہ ہو، ریاکاری کے لیے ہو، تو نماز بھی دنیا پرستی اور شیطان پرستی ہوتی ہے.
تلاوت قرآن بھی اگر اس لیے نہ ہو جس کی اللہ کہہ رہے میں بڑا اچھا حافظ ہوں، میں بڑا زبردست قاری ہوں، لیکن قرآن کہتا کیا میری زندگی کو، مجھے اس سے غرض کوئی نہیں ہے، تو وہ تلاوت بھی اور وہ حفظ بھی دنیا داری کے سوا اور کچھ، دنیا پرستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس اگر آپ خدا سے جوڑ دیں تو جس کو عام طور پہ ہم دنیا سمجھتے ہیں وہ بھی دین ہے، اور اگر ہم خدا سے کاٹ دیں تو جس کو ہم نماز روزہ حج زکات سمجھتے ہیں وہ بھی دنیا پرستی اور ریاکاری اور اللہ کی نافرمانی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اینڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو، اور یہی معنی ہے اس آیت کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر ایک کام کے لیے، صرف ایک مقصد ہے میرے خلق، انہیں خلق کر رہے کیا؟ لِيَعْبُدُونَ، میری بندگی کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت نماز پڑھتے رہیں، ہر روز روزہ رکھیں۔ ہم اسی کو بندگی سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں بھی ہو پہچانا جائے اللہ کا بندہ ہے، پتہ چلے کہ اصل میں یہ کس کی آرڈر مانگتا ہے، کس کی آرڈر کا پابند ہے۔ باقی تمام آرڈر اسی کے آرڈر کے زیر سایہ ہو تو ٹھیک، اور اس کے خلاف ہو تو نہیں مانگتا، پتہ چلے کس کا بندہ ہے۔ لیعبدون کا یہ معنی کہ میں اس دنیا کی زندگی میں چیک کرنا چاہتا ہوں میرے بندے ہو یا نہیں ہو۔ جیسے یہ بڑی بڑی کمپنیاں اپنے ملازمین کو یونیفارم دیتی ہیں، جہاں بھی جائے پہچانے جائے ہماری کمپنی کا بندہ۔ اب یونیفارم کسی کمپنی کا ہو، خدمات کسی اور کمپنی کو دے رہا ہو، کیا کرے گی وہ کمپنی؟ کیا کرے گی؟ کہے گی اب نکلو یہاں سے، یا ہو سکتا ہے فراڈ کا پرچہ کرا دے، جس نے ہماری کمپنی کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کرتا ہے۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر ایک چیز دیکھنے کے لیے کہ میری بندگی کریں، میرے فرما بردار۔ اب میری زندگی ایسی ہے، اب میں سے عرض کہ میرے آس پاس والے کہیں یار یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی مانتا ہے یا نہیں؟ آس پاس والے کیا کریں؟ صلوات پڑھیے محمد والا۔ بات کو تمام کرنے کی طرف لاؤ آج کی گفتگو کو، کہ اپنی زندگی ایک دفعہ میری خود ہم کوشش کریں، ہم میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی زندگی کا پلان بنایا ہو، جوانوں نے بھی، بوڑھوں کے بھی پلان ہوتے ہیں، پلان تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو ہم چیک کریں کہ جو اللہ کا پلان ہے، جس کو میں اللہ مانتا ہوں، جس کو میں وحدہ لا شریک مانتا ہوں، جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، جس سے میں نے ملاقات کرنی ہے، جس نے مجھ سے سوال و جواب کرنا ہے، اس نے بھی تو ایک پلان دیا ہوا بڑے زور و شور سے، اس کا بھی تو ایک ایجنڈا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اس نے تو اپنا ایجنڈا بتایا کہ میں اپنے دین کو غالب دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں 2025 میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام غالب نہیں ہے بلکہ بہت ہی بری حالت ہے، تو میں کیا کروں؟ مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں بندوق اٹھاؤ نکل جاؤ اسرائیل کی طرف، ویسے بے موت مارے جاؤ۔ کچھ چیزیں فوری کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کی لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، لیکن بالآخر وہ جو اللہ چاہتا ہے اس کو اپنا ہدف بنا کر، اس ہدف سے میں کتنی دور کھڑا ہوں، میں نہ کر سکوں، میں تیسری چوتھی نسل کر لے، لیکن میں رخ تو ادھر کروں اور کرواؤں جتنے میں کروا سکتا ہوں۔ یا جس طرح میں دنیا کے لیے جی کے جا رہا ہوں، میں نے بچوں کو بھی اسی طرح دنیا کے لیے جینا سکھایا ہے کہ ہر چیز سے ٹاپ پر یہ ہے کہ تم نے پیسے زیادہ کما لے، کما کے کیا کرنا ہے؟ بس کمانے موجیں کرنی۔ ہم نے آپ کو شاید مثال دی تھی، میں تکرار کر دوں، ڈیفرنٹ مثال دی تھی شاید۔
دو بندے کام کر رہے پیسہ کمائی جا رہے لیکن دونوں کا نظریہ مختلف. ایک کا نظریہ اسے جہنم میں لے کے جائے گا, کام ایک ہی کر رہا ہے. دوسرے کا نظریہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا. کیا فرق ہے نظریے میں؟ اس کے نظریے میں خدا نہیں ہے, فقط دنیا ہے. اس کے نظریے میں اللہ ہے. کیسے؟ اس سے پوچھو کیوں کما رہے ہو؟ مجھے کروں گا, پیسے زیادہ ہونے چاہیے, میں نے فلانا بلینئر جو میرا آئیڈیل ہے میں نے اس کی طرح بننا ہے, مثلا ارب پتی, بس کما رہا ہوں. کہیں بیچ میں اللہ کی ذات کا ذکر نہیں. دوسرا بھی اسی طرح وہی والا کام کر رہا ہے, وہ بھی دن رات لگا ہوا ہے. سمجھانے کے لیے مثال دے, اس سے پوچھو کیوں کما رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کما رہا ہوں کہ نمبر 1 اللہ نہیں چاہتا مومن کسی کا آگے ہاتھ پھیلائے, تو میں محنت کروں تاکہ ہاتھ نہ پھیلاؤں. آپ اس سے کہیں تھوڑے سے پیسوں سے بھی ہو سکتا ہے ہاتھ نہ پھیلاؤ, تو تو لگا ہوا ڈھیروں کمانے کے لیے, یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ جواب یہ دیتا ہے کہ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے ان آیات سے جن میں اللہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کما رہا ہوں تاکہ کیا کروں؟ اللہ کی راہ میں. اتنی جگہ ہے جہاں پر ضرورت ہے, جہاں معاشرہ پیچھے ہے, جہاں محرومیت ہے, جہاں بھوک ہے, میں کما رہا ہوں تاکہ جو خدا چاہتا ہے اس پیسے سے وہ کروں. اس کی کوشش, اس کا ہر قدم جہنم کے قریب کر رہا ہے, اس کا ہر قدم اسے جنت کے قریب کر رہا ہے. یہ معنی ہے اپنے پلان کو اللہ کے پلان سے کنیکٹ کریں. دین ہرگز یہ نہیں کہتا کہ بھوکے جا کے جنگل میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو تو یہ دین ہے. بڑا نیک آدمی, جیسے آج کل بعض فراڈی کرتے ہیں عوام کو امپریس کر رہے ہیں, بڑا نیک ہے, تو دنیا سے الگ ہو گئے. رسول پاک دنیا سے الگ ہو گئے تھے, مولا علی دنیا سے الگ ہو گئے تھے. مدینے کے باہر کوئی جگہ بنائی ہوتی, وہاں بیٹھ کے تعویذ دیتے تھے مولا یا رسول پاک, یا پانی دم کر کے دیتے تھے. معاشرے کے متن میں تھے, معاشرے کو گائیڈ کر رہے تھے. جو اللہ کا حکم تھا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ ڈفرینٹ حالات میں ڈفرینٹ نتائج نکلے, لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, مختلف حالات میں مختلف پالیسیز بنانی پڑی. امام حسن مجتبیٰ کو ایک اور طریقہ اختیار کرنا پڑا, امام حسین کو ایک اور طریقہ اختیار کرنا. یہ حالات کی ڈفرینس ہے, ہدف ایک ہی ہے. ان میں سے کوئی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوتا. ہاں, حالات کا مختلف ہونا پالیسی کو مختلف کر دیتا. اللہ کے نبی جا رہے ہیں صلح حدیبیہ, جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, صلح حدیبیہ کرنی پڑ گئی, سخت ترین شرائط میں. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا, یہ کیا آپ تو ہمیں عمرے کا کہہ کے لائے تھے, اللہ کے نبی ہیں یا نہیں آپ؟ اس حد تک لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا ہم عمرہ کریں گے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنی سخت ترین صلح قبول کرو واپس چلو, آپ اللہ کے نبی ہو یا نہیں ہو؟ تو حالات کے پلٹوں سے بعض اوقات حقیقت میں پالیسی بدلنی پڑتی ہے. لہذا ہمیں آئمہ قیام کرنے والے بھی دکھائی دیتے ہیں اور آئمہ قیام نہ کرنے, ظاہری قیام نہ, ایکچولی ان کا قیام ہے لیکن حالات کے فرق سے انداز اور پالیسی کا فرق ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ایک مومن is equal to مجاہد. مومن یعنی, کیونکہ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں, اے ایمان والوں کیا کرو, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون. مومن یعنی مجاہد, مومن یعنی تیار, ریڈی. مومن جس کی سب سے بڑی ترجیح اس کے رب کی رضا ہے, باقی سب پیچھے ہے. مومن جسے اللہ کی کتاب سے پتہ لگ گیا خدا کیا چاہتا ہے, اس نے اپنی زندگی کا پلان اصل میں اس پلان کے نیچے, اس پلان کے تحت بنایا کہ میں بھی ایک چھوٹے سے پرزہ ہی کیوں نہ صحیح, میں اسی طرف اسی اللہ کے ایجنڈے کو, اللہ کے پلان کو آگے بڑھانے میں
چاہے تھوڑا سا ہی صحیح، تنکے کا صحیح، کوئی رول تو ادا کروں. نہیں یہ کہ میری دنیاوی زندگی الگ ہے، میری دینی زندگی الگ ہے. میری دینی زندگی کیا ہے؟ مسجد میں آ جانا، مجلس عزا میں آ جانا، زیارتوں پہ چلے جانا، عمرے پہ چلے جانا، ولادت شہادت منا لینا. باقی اللہ کا پلان ہمیں کیا پتا، کیونکہ یہاں سے بخشش بھی ملتی ہے، شفاعت بھی یہیں سے ملتی ہے، مرادیں بھی یہیں سے پوری ہوتی ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا. لینے والی قوم اور اللہ کو چاہیے دینے والی قوم. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. چھوٹا سا ہی رول کیوں نہ ہو، جتنی میری حیثیت ہے، میں جس ماحول میں پیدا ہوں، میرے گھر والوں کی مالی حیثیت کیسی ہے، معاشرتی حیثیت، اللہ نے اتنا ہی پوچھنا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے. جس کے پاس 100 روپے، اللہ 101 روپے کا بھی سوال نہیں کرے گا اس سے. جس ماحول میں، جن کنڈیشن میں میں پیدا ہوں، اس کے مطابق یہ اللہ پوچھے گا کہ تیرے پاس یہ امکانات تھے، تو نے کیا کیا میری خاطر. مجھے نہیں معلوم کہ ایک قصہ ہے درست ہے یا نہیں، لیکن اس کی بات درست ہے. کہتے کہ جب آپ نے سنا ہوگا شاید، جب حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ بھڑکائی جا رہی تھی، بہت زبردست آگ تھی، بہت ایندھن جمع کیا گیا، اور نمرود کے فالوورز کے عقیدے اتنے مضبوط تھے کہ بوڑھی عورتیں اپنے زیور دے رہی تھی، ہمارا حصہ بھی تھوڑا شامل کرو، اس ثواب میں ہم بھی ابراہیم کو جلانے کے ہم بھی شریک ہوتے. تو جب یہ آگ بھڑکا دی گئی اور جناب ابراہیم کو گویا کہ اس میں پھینکے جانا تھا، تو ایک بالکل معمولی سا پرندہ، چھوٹا سا چڑیا جتنا یا اس سے بھی چھوٹا، وہ اپنی چونچ میں پانی بھر کے اور جا رہے جناب فائر بریگیڈ کا کام کرنے. مجھے نہیں پتا کہ قصہ درست ہے حقیقت میں یا نہیں، لیکن اس کے اندر جو بات ہے وہ بڑی زبردست ہے. تو کسی نے اس سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ دیکھ رہے نہیں، اللہ کے نبی کے لیے جلانے کے لیے آگ جلائی، تو میں اس کی حمایت کے لیے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ کیا؟ اس نے کہا یہ میں نے پانی بھرا ہوا آگ بجھانے کے لیے. اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہنے والے نے کہا کہ اس کے قریب پہنچ کے پانی چھوڑ تو خود بھی روسٹ ہو جائے گا. اس نے کہا میرے بس میں اتنا ہی. جب قیامت کے دن اللہ یہ واقعہ سامنے رکھے گا، پوچھے گا تم نے کس نے کیا رول پلے کیا، تو میں کہوں گا یا اللہ جتنا ہی تم نے مجھے بنایا تھا اور جتنی ایک میری ٹینکی تھی اتنا میں پانی لے کے جا رہا تھا، نہیں کر سکا، مارا کم از کم کہہ تو سکوں گا نا. ان کی طرح تو نہیں ہوگا جو کہیں گے ہم تو نمرود بہت یہ تھا تو ہم ڈر کے اندر گھس گئے تھے، ہمیں پتا تھا ابراہیم صحیح ہے لیکن ہم اندر گھس گئے تھے. ان میں تو نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے. قرآن کا دیا ہوا زندگی کا تصور یہ ہے. پھر کہہ رہا ہوں مت سمجھے گھر میں کہہ رہا ہوں اٹھ کے باہر لڑائی شروع کر دوں، سارے پیسے جتنے جیب میں نکال کے اللہ کی راہ میں، یہ نہیں کہہ رہا خود اپنے آپ کو فقیر کر لو. اس دنیا میں اللہ کے حکم کے خلاف کون ہے؟ ائمۃ الکفر جنہیں قرآن کہتے ہیں. کفر کے امام کون ہے؟ تشخیص دے. اس کے بعد پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایجنڈا لے کے چلنے والے کون، اور ہم یہاں اپنے معاشرے میں رہ کر کیا پلاننگ کر سکتے ہیں بطور فرد، پھر 2 دوست، پھر 3 دوست، پھر بطور قوم، بطور کمیونٹی، بطور قبیلہ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر. قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال. یعنی یہاں سے کام شروع کرو، خود کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، پھر اہدنا، ہماری ہدایت فرما. یہ ہماری میں کون کون شامل ہے؟ ساری قوم، ساری انسانیت شامل ہے. کفر کے پلان بڑے بڑے ہیں، ہمارے پلان بہت چھوٹے ہیں.
ائمۃ الکفر دنیا پر اپنا نظریہ حاکم کرنے کا سوچتے ہیں اور عملی قدم بھی اٹھاتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہمارا پلان کدھر ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اس کی حیثیت کے بارے میں جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنی اس کی اپروچ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے سوال کرے گا۔ زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی اور علاقے کی قید ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کربلا والوں کی حقیقی معنی میں پیروی، ان کے نظریے کی پیروی کی اور ان کے نظریے کے مطابق آگے بڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان مجالس آزاد کا مقصد یہی تعلیم، اسی حسینی نظریے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، کسی خاص علاقے والوں کو نہیں، کسی خاص رنگ اور نسل والوں کو نہیں، پوری بشریت۔ اگر حسین اپنے نانا کے وارث ہے تو نانا تو ساری انسانیت کے لیے نجات کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کے وارث بھی کسی ایک گروپ کے لیے ایجنڈا دے کر نہیں گئے، ساری بشریت کے لیے ایجنڈا دے کر گئے۔ ایک روایت نقل کروں آپ کی خدمت میں، عرض کیا کہ یہ عزاداری جو ہے اس نظریے کو قائم و دائم لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ کام کہاں سے سیکھا؟ امام سجاد سے۔ کم و بیش 35 سال یا کچھ زیادہ واقعہ کربلا کے بعد امام کا دور ہے، امام زین العابدین کا دور ہے۔ اس دور میں امام نے اپنے بابا کی عزاداری کے ذریعے، ان کے ذکر کے ذریعے، ان پر گریے کے ذریعے کوشش کی کہ یہ پیغام لوگ فراموش نہ کر دیں، حکومت کا پروپیگنڈا کربلا کے پیغام کو گما نہ دیں۔ تو مختلف طریقے تھے، کسی محفل میں، بازار میں، کسی بھی جگہ پر جب بھی کوئی ایسی چیز امام کو مل جاتی جس کو کربلا کے ذکر سے جوڑا جا سکتا، امام وہیں پہ کربلا کا ذکر ضرور کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ مدینہ میں امام سجاد کہیں سے گزر رہے ہیں، نظریں پڑی ایک قصاب پر جو ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام نے رخ بدلا، اس کے پاس گئے، اس سے سوال کیا کہ تو اس حیوان کو ذبح کرنے لگا ہے، یہ حیوان پیاسا تو نہیں، تو نے اسے پانی پلایا ہے یا پانی نہیں پلایا؟ اس نے جواب دیا، مولا آپ کے جد کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے جد کی شریعت میں حیوان کو ذبح کرنے کا ادب سکھایا گیا کہ ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح نہ کرو اور کسی حیوان کو پیاسا بھی ذبح نہ کرو۔ امام نے اس کا جواب سنا، آنکھوں سے آنسو آئے، رخ کربلا کی طرف کیا، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا حسین، اے مظلوم، آپ پر سلام۔ یہ قصاب کہہ رہا ہے کہ آپ کے جد کی شریعت میں حیوان کو پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا۔ فرات کے کنارے حیوان پانی پی رہے تھے لیکن آپ پر پانی بند کر دیا گیا تھا، اور یہ شخص کہہ رہے کہ آپ کے نانا کی شریعت میں ایک حیوان کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن جب آپ کو ذبح کیا جا رہا تھا آپ کی بہن زینب چند قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کسی شخص نے امام سجاد سے سوال کیا، مولا کربلا کو گزرے اتنے سال ہو گئے لیکن آپ ایسے روتے ہو جیسے کل کی بات ہو، آپ کا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟
امام جواب دیتے ہیں شخص تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے، ایک اللہ کا نبی تھا، باپ تھا جس کا نام یعقوب تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا، باپ کو معلوم تھا بیٹا اسی دنیا میں ہے، لیکن صرف اس کی نظروں کے سامنے نہیں تھا، اس باپ نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور میرے تو کتنے یوسف میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، پھر میرا غم کیسے پرانا ہوگا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب